السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج ہم 104 لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم لیکچر میں آگے بڑھ رہے ہیں، چیزیں تھوڑی بہت مشکل بھی ہوں گی، تھوڑی بہت آسان بھی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کو ہم سمجھ سکیں۔ قرآن کی کوئی بھی آیت آئے تو ہم اس کو پتہ چل جائے گی یہ آیت کون سی حالت میں ہے، مثنیٰ میں ہے، جمع میں ہے، یا واحد میں ہے، یا معرفہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ پورے قرآن میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ قرآن کی آیت 3 حالت میں پائی جاتی ہے، وہ ہے رفع، نصب اور جر۔ اس سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ میں بار بار اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ یہ چیز پکی ہو جائے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے ہم نے، مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب بنتا ہے، اور مفرد کی جمع آتی ہے مفردات۔ مفرد کہتے ہیں سنگل ورڈ کو، جیسے کہ قرآن قاعدے میں ایک تختی شروع ہوتی ہے، وہ ہے مرکبات والی۔ جس خانے میں 2 حرف ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک لکھا ہوتا ہے لام الف، اس میں 2 حرف ہیں تو از اکول ٹو یہ مرکب بن گیا۔ قرآن میں آپ کو بہت سے ایسے الفاظ ملیں گے 2 حرف بھی ہیں، 3 بھی ہیں، اور اس سے زائد کے بھی ہیں، لیکن بس ابھی فی الحال اس کو ہم نے توجہ سے سمجھنا ہے۔ رفع، نصب اور جر۔ واحد اسم کی رفع آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ 2 پیش اور 1 پیش آتی ہے۔ نصب 2 زبر اور 1 زبر آتی ہے، لیکن 2 زبر کے ساتھ 1 حرف لکھا جاتا ہے، الف اور یا۔ لیکن قرآن میں آپ کو 2 زبر کے ساتھ 1 الف لازمی ملے گا لکھا ہوا، زیادہ تر آیت میں آپ کو یہ ملے گا، اور کم آیت میں آپ کو 2 زبر کے بعد یا ملے گا۔ جر میں کیا ہے، 2 زیر اور 1 زیر آتی ہے آخری آیت میں۔ میں سمپل سے ایک اسم لیتا ہوں، اسم یعنی ناؤن لیتا ہوں، تو آپ کو میں تینوں حالتوں میں گھما کے آپ کو دکھا دوں گا تاکہ آپ کی پریکٹس، تو یہ لیکچر آپ نے غور سے سننا بھی ہے تاکہ یہ ہمیں آگے چل کے یہ آسانی ہو۔ قرآن کی بھی آیت میں لے لیتا ہوں، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اجرن، پہلے میں رکھ دیتا ہوں اس کو رفع میں، اجرن۔ اب یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا، یہ رفع میں یہ 2 پیش بتا رہی ہے، اجرن کا مطلب 1 اجر۔ اب میں اس کو نصب میں لے کے جاؤں گا تو کیا ہوگا، اجرن 2 زبر کے ساتھ الف آئے گا۔ اب یہ جر میں جب جائے گا، اجرن، اب میں نے کیا کرنا ہے، یہ جو کیٹیگریز تھی یہ نکرہ تھی، یعنی کوئی 1 اجر، ٹھیک ہے۔ اب یہ نکرہ ہے، اب اس کو میں معرفہ بناؤں گا تو سمپل ہے، سب سے پہلے آپ نے ال پڑھا ہوگا، اجرو۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، آخری حرف میں یہاں پہ 2 پیش تھی، یہاں پہ 1 پیش ہو گئی،
اسی طرح یہاں پہ اج را ہوگا، الف چلا جائے گا، الاجری ہو جائے گا، ایک زیر آ جائے گی. جو دو زبر والے ہیں وہ ایک زبر میں کنورٹ ہو جائیں گے، اور جو دو زیر والے ہیں وہ ایک زیر میں کنورٹ ہو جائیں گے. آخری حرف پہ ایک زیر آ جائے گی. ال کی جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ال کی جو دوستی ہے تنوین سے نہیں بنتی. اب ہم نے اسی کے اندر حالت بھی چیک کرنی ہے. کون سی حالت ہے؟ سب سے پہلے الاجرو کون سی حالت ہے؟ رفع ہے، کیونکہ ایک پیش بتا رہی ہے. ال آ رہا ہے، لام کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد والا حرف جو ہوگا وہ قمری کہلائے گا. تو یہ ہمارا قمری ہو گیا. تو سب سے پہلے ایک چیز ہم نے یہ پکی رکھنی ہے کہ قرآن کی آیت 3 حالتوں میں پائی جاتی ہے. ابھی آپ کو میں نے ایک چیز کروا دی تاکہ یہ چیز ہمیں آگے چل کے مشکل نہ ہو. بہت سے الفاظ ایسے ملیں گے دو ادھر بھی دو زبر آ رہی ہے، تو آگے والا جو الفاظ جو آ رہے ہیں وہ بھی دو زبر والے ہوں گے. وہ مرکب جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے. وہ ہے مرکب توصیفی، جب ہم آگے کریں گے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نکرہ تھا، یہ معرفہ ہے. لیکچر نمبر میں نے آپ کو 104 بتا دیے ہیں. ہم نے جتنی بھی لیکچر آپ نے اپنے کریں، کسی چیز کو خاص بنانے کے لیے وہ اس کے شروع میں ال لگایا جاتا ہے. اور ال کا میں نے بتایا تھا ال دی کی اکول ہوتے ہیں انگلش کے. تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، ساتھ ساتھ دوستوں میں بھی شیئر کریں. تو میرا نام قاری ثاقب ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.